عدالت کا فیصلہ داؤد کے حق میں آ چکا تھا۔ ساول اور پیا دونوں بری طریقے سے کیس ہار چکے تھے۔ دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اسی رات جب ساول اپنے ڈبو کلب میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، دروازہ کھلا اور پیا اندر آ گئی۔ ساول نے حیرانی سے پوچھا کہ تم یہاں؟ پیا ہلکا سا مسکرائی اور کہا، آج دل کیا کہ تمہارے ہاتھ کی چائے پیوں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن ساول کے دل میں دور دور تک محبت پھیلا گیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد گرما گرم چائے آ گئی۔ ساول نے اپنی چائے میں سے ایک گھونٹ پیا اور کپ رکھ دیا۔ پھر پیا نے خاموشی سے ساول کا کپ اٹھایا اور اس میں سے چائے پینے لگی تو ایک دم سے ساول گھبرا گیا اور کہنے لگا، ارے یہ تو میری تھی چائے۔ پیا نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ سنتے ہی ساول کا دل پگھلنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر پیا نے نہایت افسوس سے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ دکھ رہے گا کہ شاید میں یہ دکھ مرنے کے بعد بھی نہ بھول سکوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ یہ سنتے ہی ساول کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ سنتے ہی پیا نے کہا کہ محبت قربانی مانگتی ہے اور قربانی تم جیسا شخص ہی دے سکتا ہے۔ یہ سن کے ساول نے اپنی نظریں جھکا لی۔ پھر پیا نے ساول سے کہا کہ دیکھو، آج مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے تو مجھے بتاؤ۔ ساول نے بھاری دل سے کہا کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن شاید کبھی بتانے کی ہمت نہ تھی۔ ابھی ساول یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی اور اسلم ایک دم اندر آ گیا۔ پیا اسلم کو دیکھ کے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اسلم نے دونوں سے کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، داؤد مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تم دونوں ایک ہو جاؤ تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ یہ سنتے ہی پیا شرما کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر ساول نے اسلم سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے پیا کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ تو اسلم نے کہا کہ مجھے تم سے پیا کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پیا کی حفاظت تم جیسا بہادر اور سچا انسان ہی کر سکتا ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ساول دولہا بنا، پیا دلہن بنی، مولوی کو بلوایا گیا۔ پھر اتنے میں ایک دم پیا کے دل میں خیال آتا ہے کہ الیار۔ پیا فوراً ہی الیار کو کال ملاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج میرا ساول سے نکاح ہے۔ کاش اگر تم ساول کی جگہ ہوتے تو کب کا مجھے پا چکے ہوتے۔ یہ سن کے ہی الیار بے تاب ہو گیا۔ وہ فوراً پیا کی طرف دوڑا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے پیا سے پوچھا، کیا تمہیں ساول سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے ساول سے پوچھا، کیا تمہیں پیا سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی ساول نے اور کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور اللہ اللہ کر کے دعا پوری ہوئی۔ اسی لمحے کمیار پیا کے گھر کی طرف بھاگا بھاگا دوڑا اور اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پیا اور ساول کی شادی تھی۔ کمیار نے غصے میں ساول کا گریبان پکڑ لیا۔ پیا فوراً غصے سے اٹھی اور الیار کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں، میری عزت ہے، میں تم جیسے 2 ٹکے کے آدمی کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ میرے شوہر کی بے عزتی کرے۔ یہ الفاظ الیار کے دل کو لگ گئے۔ وہ غصے سے پلٹا، لیکن جاتے جاتے زہر اگل گیا کہ تم نے میرے جذبات سے کھیلا، مجھے دھوکہ دیا، میری بد دعا ہے کہ تم کبھی بھی خوش نہ رہو۔ الیار جیسے ہی گھر پہنچا، اس کا داؤد سے سامنا ہوا۔ داؤد پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ داؤد نے الیار سے کہا کہ دیکھ لیا اپنی محبت کا انجام، وہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، صرف تمہاری دولت کے چکر میں تھی۔ اب میں جو کرنے والا ہوں، اب تم مجھے اس سے مت روکنا۔ کہ پیا اور ساول کا قصہ، پیا اور ساول کی محبت کی کہانی اب زیادہ دیر کی نہیں، اور داؤد کے دل میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ پیا اور ساول اب اس کے رحم پر نہیں ہیں۔ داؤد نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسلم، ساول اور پیا تینوں میں سے کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے، مجھے ان تینوں کی لاشیں چاہیے۔ اتنے میں ساول اپنی نئی دلہن کے پاس کمرے میں جاتا ہے۔
ساول نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اس کی